بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی حدیث الافک کی، اور ہم ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ کافی لمبی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس کی پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور مستح رفع حاجت کے لیے گئے۔ مستح ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق کی خالہ ہوتی ہیں۔ انہی کے بیٹے مستح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب ہیں۔ پھر میں اور مستح حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی کہ مستح اپنی چادر میں الجھ گئیں، اور ان کی زبان سے نکلا کہ مستح ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی ہے۔ ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مستح کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بیان کیا، پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی پوری تفصیل بتائی۔ کہا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو حضور اکرم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت کیا کیسی طبیعت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی۔ اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ نبی اکرم کی بیوی کی پاکیزگی اور حضور کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن علی نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں۔ آپ ان کی باندی بریرہ سے بھی دریافت کر لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دیں گی۔ کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا
اور ان سے دریافت کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے جو قابل اعتراض ہو۔ بات اتنی سی ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کا معاملہ رکھا۔ یہ مشہور منافق تھا اور رئیس المنافقین تھا۔ آپ نے کہا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا؟ اس شخص کے بارے میں ہمارا کون تعاون کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایسے شخص کا لیا ہے، یعنی صفوان بن معطل، جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ اس پر سعد بن معاذ قبیلے بنی اشہل کے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلے خزرج کے ایک آدمی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھیں۔ سعد بن عبادہ وہ قبیلے خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلص تھے، لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اور وہ تمہارے قبیلہ کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر جو سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرانے لگے۔ سب حضرات چپ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہو گئے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرے آنسو رکے اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہی تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلے انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ کہا کہ جب سے مجھے پر تہمت لگائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے نہیں تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبر ملی ہے، اگر تم واقعی اس معاملہ میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میری طرف سے رسول اکرم کو آپ جواب دیں۔ والد نے فرمایا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا کہوں اور کیسے جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دو۔ والدہ نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی اور کم عمر کی لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری براءت ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور اکرم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعہ اللہ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی رسول اکرم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ کوئی گھر کا آدمی وہاں سے کھڑا ہوا تھا کہ آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ موسم سردی کا تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین نے کہا کہ پھر آپ کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے
اور ہنس رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے کہا عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا رسول کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں۔ 10 آیتیں اس سلسلہ میں نازل ہوئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں برات کے لیے نازل فرمائیں تو ابو بکر صدیق جو مصطح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور محتاجگی کی وجہ سے اٹھاتے تھے اور انہیں دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم مصطح نے جب عائشہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اہل فضل اور اہل ہمت اس طرح کی قسم نہ کھائیں، غفور الرحیم تک، کیونکہ مصطح یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور مصطح کو جو کچھ وہ دیا کرتے تھے اسے پھر وہ دینے لگے، اور کہا اللہ کی قسم اب اس وظیفہ کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ عائشہ نے فرمایا کہ میرے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جہش سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں آپ کے پاس، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہن حمنا نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی تھیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہی تھی وہ تفصیل جس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر اس واقعہ کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حدیث نمبر 4142 زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ علی بھی عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں تھے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ تمہاری قوم قریش کے 2 آدمی ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے مجھے خبر دی کہ عائشہ نے ان سے کہا کہ علی ان کے معاملے میں خاموش تھے۔ یہاں پر جو لفظ ہے کان علی مسلما فی شانہا، یعنی توقف اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے
کوئی اپنی رائے واضح طور پر نہیں ظاہر کی تھی۔ حدیث نمبر 4143 ام رومان بیان کرتی ہیں اور یہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاری خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ فلاں فلاں کو غارت کرے۔ ام رومان نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ ام رومان نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ اس پر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی پوری تفصیل پیش کر دی اور پوری بات بتا دی۔ عائشہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باتیں سنی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا اور ابو بکر نے بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا، کپ کپی کے ساتھ۔ میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیے اور اچھی طرح ڈھک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جاڑے کے ساتھ ان پر بخار چڑھا ہے، ان کو سخت بخار آ گیا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا غالباً اس نے اس طوفان کی بات سن لی ہے۔ ام رومان نے کہا ہاں سن لی ہے۔ پھر عائشہ نے بیٹھ کر کہا اللہ کی قسم اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر کچھ کہوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے۔ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب اور ان کے بیٹوں کی سی ہے کہ انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ان باتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے۔ ام رومان نے کہا آپ عائشہ کی یہ تقریر سن کر لوٹ گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ نے خود ان کی تلافی نازل کی، براءت نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں، نہ آپ کا نہ کسی اور کا۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا تھا کہ اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ اللہ ہی نے میری برات نازل کی ہے۔ حدیث نمبر 4144 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سورہ نور کی آیت یہاں پر استلقونہ بألسنتکم یہ پڑھا کرتی تھیں، اور اس کی تفسیر میں کہتی تھیں الولق جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو اوروں سے زیادہ جانتی تھیں کیونکہ وہ خاص انہی کی شان میں اتری تھی۔ حدیث نمبر 4145 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ کے سامنے حسان بن ثابت کو برا کہنے لگا۔ میں عائشہ کے سامنے حسان بن ثابت کو برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں برا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور عائشہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم سے مشرکین قریش کی حج کی اجازت یہی چاہی تھی کہ ان کی ہم برائی کریں گے، تو آپ نے کہا پھر میرے نسب کا کیا ہوگا؟ حسان نے کہا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر لوں گا جیسے بال گندھے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جاتا ہے،
گوندا ہوا آٹا ہے، اس سے بال آسانی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز چپکتی نہیں ہے، ایسے ہی میں آپ کو الگ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں یہاں پر آگے چل کر کے دوسری سند سے بھی یہ ہے کہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسان سے کہا، میں نے حسان بن ثابت کو برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے بھی عائشہ پر تہمت لگانے میں حصہ لیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے برا سمجھا۔ حدیث نمبر 4146، مسروق بن اجدع روایت کرتے ہیں کہ ہم عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے یہاں حسان بن ثابت موجود تھے اور ام المومنین کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ سنجیدہ اور پاک دامن ہے جس پر کبھی تہمت نہیں لگائی گئی، وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی۔ اس پر عائشہ نے کہا، لیکن تم تو ایسے نہیں ہو۔ مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما چکا ہے کہ اور ان میں وہ شخص جو تہمت لگانے میں سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا اور عظیم عذاب ہوگا۔ اس پر ام المومنین نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے سخت اور کیا عذاب ہوگا۔ حسان کی بصارت آخری عمر میں چلی گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ حسان رسول کی حمایت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہے، حضرت عائشہ حسان کی شان میں کسی برے کلمے کو گوارا نہیں کرتی تھیں۔ حسان سے تہمت کی غلطی ضرور ہوئی تھی، لیکن جن صحابہ نے بھی اس میں غلطی سے شرکت کی تھی وہ سب تائب ہو گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور بہرحال حضرت عائشہ کا دل غلطی سے شریک ہونے والے صحابہ کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس طرح کا ذکر آ جاتا تو دل کا رنجیدہ ہو جانا ایک قدرتی بات ہے۔ یہاں بھی حضرت عائشہ نے دو ایک چبھتے ہوئے جملے غالباً اسی اثر میں حضرت حسان سے کہہ دیے ہیں۔ باب غزوۃ الحدیبیہ، غزوہ حدیبیہ کا بیان۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک کنواں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ماہ ذی الحجہ میں وہاں جا کر اترے تھے۔ وہیں ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضواں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حدیث نمبر 4147، زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن رات میں بارش ہوئی۔ رسول اکرم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا
اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کرنے والے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے، فلاں نچھتر کی وجہ سے، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4148۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، اور سوا اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، تمام عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے۔ حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ ذی قعدہ کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا، اور ایک عمرہ جیرانہ سے آپ نے کیا تھا، جہاں غزوہ حنین کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی، یہ بھی ذی قعدہ میں کیا تھا، اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا تھا جو ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ یہاں پر یہ بات میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں، قضا دوسرے سال اس کی قضا، یہاں قضا صلح کے معنی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا تو وہ عمرہ نہیں ہوا تھا، وہ عمرہ ہو چکا تھا، اگلے سال صلح کے حساب سے آپ گئے تھے۔ حدیث نمبر 4149۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سال روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ حدیث نمبر 4150۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ سورہ فتح میں فتح سے مراد مکہ کی فتح کہتے ہو۔ فتح مکہ تو بہرحال فتح تھی، لیکن ہم غزوہ حدیبیہ کی بیعت رضوہ کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں۔ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں وہاں پر تھا، ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے کنویں کا، تو آپ اس پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کی یعنی کلی کیا اور دعا فرمائی، پھر سارا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ حدیث نمبر 4151۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک کنویں پر پڑاؤ ہوا، لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کی مڈیر پر بیٹھ گئے، پھر کہا ایک ڈول میں اسی کنویں کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی، پھر کہا کنویں کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو۔ اس کے بعد سارا لشکر
خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پانی پلایا، یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا سیراب ہو کر کے اور خوش ہو کر کے۔ حدیث نمبر 4152، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسول اکرم کے سامنے ایک چھاگل تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ رسول اعظم کے سامنے برتن تھا، آپ نے اسے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ صحابہ بولے کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس پانی نہیں رہا، نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے، سوا اس پانی کے جو آپ کے برتن میں ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول اکرم نے اپنا ہاتھ اس برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہوتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ حدیث نمبر 4153، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ اس پر سعید بن مسیب نے کہا کہ مجھ سے جابر نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر 1500 صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی اکرم سے حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ گنتیوں میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیونکہ 1400 1500 یا اس طرح کی دوسرے بہت سارے غزوات میں تعداد میں بظاہر تضارب و ٹکراؤ دکھا ہے، لیکن کئی بار یہ گنتیاں اندازے سے کہی جاتی ہیں، اس وجہ سے کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث نمبر 4154 ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا، تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری تعداد اس موقع پر 1400 تھی۔ اگر آج میری آنکھوں میں بیمنائی ہوتی تو میں اس درخت کا مقام بتاتا۔ اس روایت کی مطابقت آمش نے کی، ان سے سالم نے سنا اور انہوں نے جابر سے کہ 1400 صحابہ غزوہ حدیبیہ میں تھے۔ حدیث نمبر 4155، عمرو بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا کہ درخت والوں یعنی بیت رضوان کی تعداد 1300 تھی۔ قبیلے اسلم مہاجرین کا 8واں حصہ تھے، انہوں نے اپنے حساب سے 1300 بتایا ہے۔ حدیث نمبر 4156، قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں اور انہوں نے مرداس اسلمی سے سنا، وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی غزوہ حدیبیہ میں یہ شریک تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، اچھے لوگ، جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے، اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کے بعد، پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی اور کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 4157، 4158، خلیفہ مروان
اور مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی، اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے زہری سے نشان لگانے اور قلادہ پہنانے کے متعلق یاد نہیں رہا، اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہننے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی۔ یہاں پر جو نشان لگانے والی بات ہے وہ اشار کی بات ہے کہ اونٹ کی کوہان تھوڑی سی پھاڑ دی جاتی تھی اور جو خون بہتا تھا اس کو کوہان پر پوت دیا جاتا تھا۔ اسے ہم لوگ تفصیل کے ساتھ کتاب المناسک میں دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا اس سے تمہیں تکلیف ہے؟ وہ بولے کہ ہاں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر مڑوانے کا حکم دیا۔ آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے اور عمرہ کے لیے احرام باندھے ہوئے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرہ سے روکے جائیں گے۔ حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا، بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ مکہ میں کسی طرح داخل ہوا جائے۔ پھر اللہ نے فدیہ کا حکم نازل کیا، یعنی احرام کی حالت میں سر مڑوانے پر، یعنی احرام کی حالت میں اگر جان بوجھ کر کوئی غلط کرتا ہے اور احرام کے مخالف کا کوئی کام کرتا ہے تو اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ اس وقت رسول اکرم نے کعب کو حکم دیا کہ 1 فرق اناج 6 مسکینوں کو کھلا دیں، یا 1 بکری قربانی کریں، یا 3 روزے رکھیں۔ حدیث نمبر 4160، حدیث نمبر 4161، یہ 2 حدیثیں اس میں ہیں۔ اسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا۔ عمر سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اب نہ اس کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکائیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے جانور ہیں۔ کہنے کا مطلب وہی ہے کہ نہ میرے پاس کھیت ہے اور نہ جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں۔ میرے والد نبی اکرم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر عمر ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر کہا مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا اسے لے جا، یہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا۔ ایک صاحب نے اس پر کہا اے امیر المومنین، آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا۔ عمر نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، اللہ کی قسم
اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعہ کے محاصرے میں وہ شریک رہے، آخر اسے فتح کیا، پھر ہم صبح کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4162، مسیب بن حزن روایت کرتے ہیں کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا، لیکن پھر بعد میں جب آیا تو میں اسے نہیں پہچان سکا۔ محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا، ختم ہو گیا، اور اسی سے ایک بڑے فتنے کا سد باب ہو گیا اور وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ طارق بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث 4163 ہے۔ طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اکرم نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حزن نے بیان کیا، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضرت سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ سعید نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا اور اس کے نیچے مسجد بنا لی، اس کی جگہ پہ مسجد بنا لی؟ تم ان سے زیادہ علم والے ہو۔ یہ گویا ایک طرح سے اس پر اعتراض تھا۔ حدیث نمبر 4164، مسیب بن حزن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ بہرحال بعد میں حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ وہ پرستش گاہ نہ بن جائے، اور یہ حضرت عمر کا عظیم کارنامہ تھا۔ حدیث نمبر 4165، طارق بن عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں الشجرہ کا ذکر ہوا، بیعت شجرہ کا بیعت رضوان کیا، تو کہنے لگے، وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت تلے بیعت میں شریک تھے۔ حدیث نمبر 4166، عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے اور کہتے اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔